محترم جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو ہے چند مہینوں سے جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا قضیہ شروع ہوا تھا، وہ مرکز نگاہ، مرکز سیاست بنے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر G6 سیکٹر میں، جہاں پہ ان کی رہائش موجود ہے۔ وہاں پہ صبح دوپہر شام ہم نے دیکھا کہ کبھی صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب آ رہے ہیں، تھوڑے ہی وقفے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چکر لگ رہا ہے، وقفہ کم پڑا، محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف والے تو دن میں 4 چکر وہاں پہ لگا رہے تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، لیکن کل جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کے اندر کیا چیزیں پنہاں ہیں، وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس کو سنانا چاہ رہے ہیں؟ حکومت وقت کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں محترم آصف علی زرداری صاحب کو، پاکستان یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو، کہ ہم نے یہ کام کر تو دیا ہے لیکن بحالت مجبوری کیا ہے، اب آہستہ آہستہ کچھ جو راز ہیں اس سے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں۔ انہی کی بیانی جو ہے زبانی ایک جو راز سے انہوں نے پردہ اٹھایا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے ہم نے۔ پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کیا۔ 56 کلازز ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں، سے ہم اس کو 22 کلازز پہ لے آئے۔ اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے، اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے، ہمارے 8 ووٹ ان کو ضرورت تھی، وہ 11 ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ کر لیا تھا۔ اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اوریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندا ڈرافٹ آتا اور وہ کامیاب ہو جاتا۔ ناظرین، 3-4 بہت ہی اہم چیزیں انہوں نے اپنے اس بیان کے اندر جو سامنے رکھی ہیں، آن دا ریکارڈ رکھی ہیں، کہ جی 11 لوگ ان کے پاس موجود تھے، حکومت کے پاس موجود تھے، جو ان کے پاس محفوظ جگہ کے اوپر موجود تھے۔ میرے صرف 8 ووٹ تھے، اگر میں 8 ووٹ دینے سے انکاری ہو جاتا تو ان کے پاس تو 11 لوگ موجود تھے، لہٰذا میں نے اپنی سیاست کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو ایک متنازع ترین کلازز تھے جو کہ شامل ہونے جا رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم میں، اس کو میں نے نکالا، اور اگر میں ووٹ نہ کرتا تو پھر وہی ساری کی ساری جو ہے پرانی ترمیم، پہلا ڈرافٹ جو سامنے آیا تھا وہی پاس ہو جاتی۔ تو جب ان سے یہ سوال کیا بار بار کہ آپ نے ووٹ کیوں دیا، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر یہ جو ساری تشریح رکھی۔ اسی طرح کا بیان ناظرین جو ہے 21 اکتوبر کو جو ہے جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم رایا صاحب نے بھی ایک ٹیلی ویژن جو ہے انٹرویو کے دوران بتایا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری بات ہوئی تھی تو مولانا صاحب نے اپنی جو ہے کچھ مجبوریوں کا حوالہ ہمیں دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر ہم چپ ہو گئے۔ مولانا نے ایک جگہ جا کے کہا کہ دیکھیں پھر اس سے آگے تو وہ خود اپنی مرضی سے کریں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تب ہم نے کہا کہ یہاں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جناب اعلیٰ نقوی صاحب، یہ جو مولانا صاحب نے یہ بات کر دی ہے، اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان انہوں نے کھڑا کر دی ہے، خاص طور پر جو ان کے سابقہ اتحادی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے اس کا بار بوجھ آتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا تھا جو ہے مولانا صاحب ان یا مولانا صاحب آؤٹ، ہم اپنی بروٹ میجورٹی کے ساتھ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ That the government didn't have the majority is not factually correct. They have had the majority. Now they have the option to either create the majority through a political consensus of political parties with or without PTI, but with Maulana, or to create 2/3 majority through members who decide that it is worth the cost of having to face a by-election. اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائزز کے بعد آج بھی ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، مجھے مجبوراً مسلم لیگ نواز اور ان کے ایکسٹرا ممبرز کے ساتھ مل کے بروٹ اکثریت پہ قانون سازی، آئین سازی کرنا پڑوں گا۔ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ ان کے پاس جو اکثریت موجود ہے، اخبار کے اندر وہ بیان بھی ان کا مشورہ زمانہ نقوی صاحب چھپا تھا کہ یہ جو تیسرا آپشن ہے نا ضمیر جگانے کا، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب کے اس بیان کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو مولانا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کم از کم میری سمجھ میں نہیں آیا، میں چوہدری صاحب کے پاس لاہور میں بھی جاؤں گا، وہ کس طرح سمجھائیں گے؟ آپ کی سمجھ میں کیا آیا کہ 11 لوگ ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے خریدا ہوا تھا، اگر میں 8 ووٹ نہ دیتا تو 11 ووٹ استعمال کر کے کام تو انہوں نے چلا لینا تھا؟ نقوی صاحب
دیکھیں مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات تو حکومتی حلقے بھی کرتے رہے ہیں، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو کہتے رہے ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، مسلسل کہتے رہے نمبرز پورے ہیں، اور بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی نمبرز پورے ہیں، ود اور وداؤٹ مولانا نمبرز پورے ہیں. تو یہ مولانا صاحب نے تو کوئی ایسی قانونی بات نہیں کی، انہوں نے تو جو ایک آلریڈی اویلیبل انفارمیشن تھی اس کو انڈورس کر دیا. لیکن اس میں ہمیں پیپلز پارٹی کے ذرا کردار کا جائزہ لینا ہے کہ آخر کیوں بلاول بھٹو صاحب اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آئے اس امینڈمنٹ کی. دیکھیں یہ آئین ہے 1973 کا جو بلاول بھٹو صاحب کے نانا ذوالفقار علی بھٹو دے کر گئے، اور پھر جب 2008 میں بھی اس پارٹی حکومت میں آئی تو اس نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس آئین میں جو تبدیلیاں کی گئی تھیں ان کو دوبارہ سے بحال کرانے کی کوشش کی. NFC تھی اور اس کے علاوہ مزید اختیارات تھے، صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو سونپ دیے گئے تھے. اب جب دوبارہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بنی ہے تو 19ویں ترمیم کے ذریعے جو تبدیلیاں کی گئی تھیں پیپلز پارٹی نے چاہا کہ وہ بھی آئین کی اصلی صورت میں بحال ہو جائیں. اس لیے بلاول بھٹو صاحب نے اپنے جو ان کے گرینڈ فادر نے یہ کانسٹیٹیوشن دیا تھا یا ان کی مدر جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جس طرح سے وہ کام کر رہی تھی تو اس کو بحال کرانے کی کوشش کی ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کردار ادا کیا گیا ہے. جی بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ ایک بات بول رہے ہیں نقوی صاحب کہ اس آئین کو بنانے میں مولانا صاحب کے والد صاحب کا بھی اتنا ہی حصہ ہے. ظاہر ہے اس وقت وہ تو مولانا صاحب نے ساتھ دیا نا، اسی لیے تو ساتھ دیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں.